ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو حکومت شادیانے بجا رہی ہے کہ اس نے بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہیں، لگ بھگ 8 روپے کا ریلیف دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے حکومت کے خود اتحادی بھی اور اپوزیشن یہ کہتی نظر آ رہی ہے یہ بہت کم ریلیف دیا ہے، اس سے زیادہ ریلیف دینا بنتا تھا. اس پر بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر برائے صنعت و تجارت ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمایوں صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم کی جانب سے اس موقع پر خصوصاً جو ریلیف دیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا یہ زیادہ ریلیف ہوگا، لیکن 8 روپے آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ریلیف دیا گیا ہے؟ جی، آپ نے دیکھنا نا کہ کس طبقے کے لیے. اگر آپ لوئسٹ طبقے پہ 100-200 یونٹس والے طبقے پہ جائیں تو وہ آلموسٹ 40-45% ریلیف ہے. دیٹ از ہیوج. اوبیسلی 300 یونٹ سے اوپر جب آپ جائیں تو وہ ریلیف کا امپیکٹ ذرا کم ہو جائے گا، اور جو ہائیسٹ ٹیئر ہے انڈسٹری کا اس میں بھی سگنیفیکنٹ ہے. جی 7-8 روپے بڑی سگنیفیکنٹ ریلیف ہے، لیکن لوئسٹ طبقے کو تو بڑی میجر ریلیف ملی ہے. جی اس میں ہمایوں صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو ہمارے ساتھ کے ممالک ہیں اس میں اگر ان کو دیکھا جائے پہلے سے ریٹ جو ہیں ان کے کم تھے، ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے، ہم مارکیٹ جو ریٹ چل رہا ہے اوور آل اس پورے ایشیا کا اس کے مطابق ہم آئے ہیں، تو یہ شہباز شریف صاحب جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں یہ کریڈٹ بنتا نہیں ہے؟ دیکھیں کریڈٹ تو ضرور بنتا ہے. دیکھیے ایشوز پاکستان کے ایشوز سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں، جو اب بجلی ایز ویل ایز گیس کا سرکولر ڈیٹ اس وقت بہت بڑی اس کی کوانٹٹی ہے. 2.3 ٹریلین پلس 2.4 ٹریلین 4.7 ٹریلین ہے، جس کا بھی ایک پورا پلان بنا ہے اگلے 5 سال میں اس کو کنٹرول کرنے کا. اس کا امپیکٹ ہمارے ٹیرفز پہ پڑ رہا ہے. پھر ہماری جو پاور جنریشن ہے، پچھلے 30 سال کی جو آئی پی پیز پالیسی تھی وہ فوکس تھی صرف جو فیول فوکس نہیں تھی، اس لیے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ فیول کون سا استعمال ہوگا، یا زیادہ توجہ رینیوبلز کو دی جائے یا ہائیڈل کو دی جائے. اور وہ اب 30 سال بعد جو پالیسیز 1994 کی آئی پی پی پالیسی آئے، 2002 کی آئی، اس کا ابھی ہم بھگت رہے ہیں ان پالیسی میکرز کی. اور آلموسٹ ایوری تھنگ واز اے پاس تھرو آئٹم. بلکہ آئی پی پیز کے اندر جو پروجیکٹس بنے وہ ایک فورن کرنسی بانڈ کی طرح تھے کہ پاکستان نے یورپین یونین میں ایک بانڈ ایشو کر دیا جس میں دی اونلی رسک واز ساورن رسک، اور باقی آپ کو ایک فکس ریٹرن بہت ہیوی ڈالر کے ٹرم میں ملے گا. یہ ان چیزوں کے نتیجے ہیں. یہ اوور نائٹ تو جا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے نیچے ہوتے ہوئے اس وقت پرائم منسٹر نے جو یہ پالیسی اناؤنس کی ہے وہ انتہائی سگنیفیکنٹ ہے. یہ ابتدا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو بلک ہے، جو طبقہ غریب ہے، جو یہ بجلی کی جو ٹیرف میں انکریز تھا وہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، اس کو سب سے زیادہ 40-45% ریلیف ملی ہے. انڈسٹری اس کو کس طرح سے ریسپونڈ کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی ہے کافی حد تک اس سے فائدہ ہوگا ان کو؟ صاحب دیکھیے انڈسٹری میں ضرور ایک ابتدا تو ہوئی ہے، اٹس اے میجر ریلیف. بٹ میں آپ سے گزارش کروں کہ انڈسٹری کے ایشو، بجلی کا ایشو اور اس کی قیمت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انڈسٹری کا ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں بند انڈسٹری پڑی ہے اس کو ریوائیو کیسے کیا جائے. اور پاکستان کا جو بینکاری نظام ہے وہ انڈسٹری کو کریڈٹ کیسے بڑھائے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو بینکاری نظام سے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں رہی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بینکاری نظام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف زیادہ توجہ دے گا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ جو ہے جی اس میں بڑی کمی پہ. یہ 2 چیزیں انڈسٹری کو چاہیے. جو بند انڈسٹری ہے اس کو دوبارہ چلائیں، اور بینکاری نظام کے تھرو جو کریڈٹ دینا ہے اس انڈسٹری کو. اور اس کے بعد اگلی چیزیں آئیں گی کہ آپ اپنے موجودہ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں، یا پاکستان میں اگر کوئی چیز بن رہی ہے باہر نہیں جا رہی اس کی کیا وجہ ہے. پاکستان میں جو مینز آف ماس پروڈکشن کہا جاتا ہے کہ سٹیل، پیٹرو کیمیکل، مشین ٹول ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان میں جو اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن چاہیے نا جی، ہم بہت سنتے ہیں جی اسٹرکچرل چینج اور یہ اور وہ، اور
اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچ دیا جائے اور خرچے کم کیے جائیں اور ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. پاکستان کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے مینوفیکچرنگ کو بڑھانا ہے. اب مینوفیکچرنگ کے ذریعے 80-75% ٹیکس ریونیو آتا ہے اور 80-75% نوکریاں مینوفیکچرنگ کے ذریعے آتی ہیں. ورنہ آج کل پاکستان کی پچھلے 15-16 سال میں یہ صورتحال ہے کہ ہم قرضے پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں اور کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنی ہوئی ہے, اور آپ گروتھ ریٹ جب تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالرز کی کمی آ جاتی ہے. اس جنگل سے ہم نے باہر نکلنا ہے, اور وہ صرف تب نکل سکتے ہیں اگر پاکستان ایک سٹیپ وائز پالیسی کے ذریعے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بڑھائے, جو کہ اس وقت شرنک ہو رہا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر پاکستان کا. ہمایوں صاحب, جو عمران خان صاحب کے دور میں مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ لارج سکیل انڈسٹری پہ فوکس کیا گیا تھا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ رائٹ سٹیپ تھا؟ دیکھیے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ لاسٹ فوکس جو ہے جی, وہ بنیادی طور پہ یہ کووڈ سے پہلے تھا. کووڈ کے بعد تو سروائیول گیم تھی جی. وہ تو انسینٹیوز دیے گئے تھے, صحیح دیے گئے تھے کہ انڈسٹری بند نہ ہو, لیکن جو ریئل لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی تھی وہ تو مشرف دور میں بڑی تھی, جہاں وہ 14-15% گروتھ شو کر رہی تھی. اصل میں ہمایوں سے پوچھنے کا مقصد یہ اسٹرکچرل ریفارمز کی باتیں ہوتی ہیں, ہر سیاسی جماعت کرتی ہے اور دعوے بھی بڑے کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک تو پالیسی میں کنسسٹنسی, دوسرا جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو بلیم کرتی ہے کہ اس کے دور میں چونکہ ایسا تھا, ہمیں تو معیشت ہی بڑے وینٹیلیٹر سے ملی ہے, ہم اسے کیسے ٹھیک کر رہے ہیں, یہاں تک لے آئیں, یہ بھی بڑی کامیابی ہے. تو اس اوور آل سینیریو کو کیسے سمرائز کرتے ہیں سر؟ دیکھیے صاحب, دیکھیے جو میں نے آپ سے تھوڑا سا مختصراً بیان کیا ہے کہ جو قرضے پہ قرضہ چڑھا, آپ یقین کریں کہ 2008 کے بعد پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز جو ہیں بیرونی اور اندرونی, اس میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 2008 میں $40 بلین تھا, اس وقت وہ $130 بلین ہے, اور وہ آگے بڑھے گا. اس لیے آگے جو بھی حکومت آئے گی, جتنا بڑا قرضہ اس کو آپ دیں گے, وہ قرضہ اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا اتارنا. اس میں ہو سکتا ہے حکومت اگر پالیسیز لائے تو اس میں بہتری آئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو حکومت آئی اس کا وہ پچھلی حکومت سے بدترین ہوتی گئی, اور اس میں ٹوٹل غلطی اس کی نہیں تھی. اس کو جو ورثے میں ملا وہ واقعی بڑی پیچیدہ صورتحال تھی کہ قرضے ہمارے بہت بڑھ گئے تھے. دیکھیے اسٹرکچرل چینج میں ایک بار پھر کہوں گا, یہ نیسیسری چیزیں ہیں کہ جی آپ ٹیکس نیٹ بڑھا دیں. سب سے زیادہ ٹیکس نیٹ تو آپ بڑھائیں گے جب آپ انڈسٹری کو بڑھائیں گے. سب سے بڑا ٹیکس پیئر جو ہے 75-80% ریونیو وہ تو انڈسٹری دیتی ہے آپ کو. سب سے بڑا ٹیکس ریونیو آپ کو انڈسٹری دیتی ہے, اور سروسز سیکٹر میں صرف بینکس جو ہیں آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, باقی تو سروس سیکٹر آپ کو ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتا. ایگریکلچر تو ویسے ہی کوئی ٹیکس نہیں دیتی, آدھا 1% ٹیکس ادا کرتا ہے, 24% GDP کا حصہ ہے. تو یہ اس جنگل سے ہمیں نکلنا پڑے گا اگر ہم جینوئنلی ایک پاکستان کو مینوفیکچرنگ جو ہے ایز اے پرسنٹ آف GDP بڑھائیں, جو کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی. پاکستان یہ نہیں کر سکے گا کہ جی سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ فوراً ہم جوتے اور بنیانے بناتے ہوئے پھر سیمی کنڈکٹر بنانا شروع کر دیں. اس میں ہمیں ٹائم لگے. ہمارے پاس تو جیسے میں نے کہا مینز آف ماس پروڈکشن میں نہیں ہے, ہمارے پاس تو اسٹیل مل کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس مشین ٹول فیکٹری کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس پیٹرو کیمیکلز کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اس جنگل سے باہر نکلنے کے لیے. ہمایوں صاحب, آپ یو آر ویری سیزنڈ پالیٹیشین. اوور آل آپ اس کو اگر کمپیئر کریں PTI کی معاشی پالیسیز ورسز مسلم لیگ نون کی معاشی پالیسیز, ایک عام آدمی کے لیے ظاہری بات ہے دونوں جماعتیں اپنا کلیم کر رہی ہوتی ہیں, دونوں کے فیکٹس اینڈ فگر بھی لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں, بٹ آپ اس بزنس میں چونکہ تھے, خود آپ کی پرسنل انوالومنٹ رہی ہے, کس کی زیادہ بہتر دیکھتے ہیں سر؟ سر دیکھیے زیدی صاحب, میں آپ سے ایک گزارش کروں, پاکستان میں جو گروتھ سپورٹس آئے ہیں وہ 60 کی دہائی میں آیا. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, کچھ نئی پالیسیز بھی آئیں, کچھ دنیا بھی آپ کے ساتھ تھی. اس کے بعد ایک ڈیوسٹیٹنگ پیریڈ آیا 70 کی دہائی, جس میں وہ نیشنلائزیشن وغیرہ ہوئی. اس کے بعد 80 کی دہائی آئی ضیاء الحق صاحب کی,
جس میں باہر سے بہت ایڈ آئی, پیسے وافر مقدار میں تھے, گروتھ آئی, پھر مشرف صاحب کے زمانے میں آئی. میں گزارش کروں کہ کسی اس دور میں ہمیں مومنٹ گروتھ تو نظر آئی, لیکن جب یہ دور ختم ہوا تو وہ ساری گروتھ ختم ہو گئی اور ہم آئی ایم ایف کے بعد دوڑے گئے. جو ریئل چینج, اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن ریکوائرڈ ہے, وہ کسی نے بھی نہیں کی. تو آئی تھنک کہ ہم تو 60 سے بات کر رہے ہیں, تو صرف عمران خان کے دور کو موجودہ دور سے کمپیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا. ہاں, ایک چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو پی ایم ایل این کا دور ہوتا ہے اس میں گروتھ میں بیسکلی اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن اگین کیونکہ سٹرکچر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اس سے ہمیں ڈالروں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میں اس سے کتراؤں گا کہ جی پچھلے 8 سال میں کیا ہوا. میں تو آپ کو 1960 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی میں کیا ہوتا رہا ہے. ہمایوں صاحب, ٹیرف کی بات کریں, امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہم پہ, ظاہری بات ہے وہاں پہ پروڈکٹ کی قیمت ہماری زیادہ بڑھ جائے گی. اس کے کمپیریزن میں دیکھیں, انڈیا میں 26% ہے, پاکستان میں 29% ہے. کمپیٹیٹر بھی ہمارا جو ہے وہ انڈیا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں انڈیا اس کا ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ہم جتنا ٹریڈ خسارہ ہمارا چل رہا ہے یہ مزید بڑھے گا؟ دیکھیے, یہ ذرا پیچیدہ سوال ہے اور ابھی 2 دن ہوئے ہیں اور ابھی دنیا اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے. دیکھیے, یہ جو ٹیرف عائد کیے گئے ہیں, یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اول تو جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو نظام ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مختلف ممالک میں ٹیرف کا یہ مختلف ٹیرف نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک ٹیرف ایک ملک کے لیے تو دوسرا ٹیرف دوسرے ملک کے لیے. یہ پہلی دفعہ اس کو ریسیپروکل ٹیرف کا نام دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ٹیرف لگا رہے ہیں کہ کیونکہ ان ملکوں کا ہمارے خلاف ٹریڈ سرپلس بہت زیادہ ہے, اور ٹریڈ سرپلس میں انہوں نے اس ملک کے ٹیرف ہی نہیں بلکہ نان ٹیرف بیریئرز بھی, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ آپ نے سیلز ٹیکس کتنا لگایا, یا ایکسائز ڈیوٹی کتنی لگائی, یا آپ کی عدالتی نظام کیسا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے لمپ کر دی ہیں. اب جو موجودہ چیز سامنے ہے وہ ایک فلیٹ انہوں نے بیس لائن ٹیرف لگایا 10% ہے, اور اس کے بعد جو سرپلسز ہیں مختلف ممالک کے امریکہ کے ساتھ, اس کو بنیاد بنا کے ایک ریسیپروکل ٹیرف لگا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. اب اس میں دیکھیے, اس میں فار ایگزامپل یورپین یونین کا جو ایوریج ٹیرف تھا امریکہ کے لیے وہ 5% تھا, اس پہ ریسیپروکل ٹیرف 20% لگایا گیا. چائنا کا ٹیرف جو تھا امریکہ کے لیے گڈس کے لیے وہ 23% تھا, اس پہ پتہ نہیں 36% کے کتنا وہ, یا مجھے اب ایگزیکٹ فگر نہیں, بہت زیادہ ریسیپروکل ٹیرف لگایا گیا. آئی تھنک یہ جو ریسیپروکل ٹیرفس ہیں یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہیں, اور پاکستان بڑے بڑے جو ٹریڈ نیشنز ہیں جیسے چائنا ہو گیا, یا ای یو ہو گیا, یا کینیڈا تھا, یا میکسیکو تھا, وہ تو اب ایک ٹیرف وار کریں گے. پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی بہت زیادہ تجارت میں اہمیت بھی نہیں ہے, پاکستان کو چاہیے, جو کہ میں نے آج سنا ہے, کہ وہ جا کے مذاکرات فوری طور پہ شروع کر دیں گے. دیکھیے, ہمارا جو ٹریڈ ویٹڈ ٹیرف ہے امریکہ کی, جو ہماری طرف پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ 7.3% ہے, اور ہماری پروڈکٹ جو امریکہ جا رہی ہے وہ 9.9% ہے. ایکچولی اوور آل جو تجارت ہو رہی ہے اس میں ہمارا ٹیرف بیر ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا $3 بلین کا سرپلس کیوں ہے. $3 بلین کا سرپلس, I personally feel کہ بھئی ہم ایک ڈیولپنگ ملک ہیں, ہم پورے امریکہ کی چیز تو نہیں منگا سکتے, ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہی منگائیں گے, لیکن یہ نیگوسیشن سے میرے خیال میں حل ہوگا. اس وقت آپ کو اگر یہ ریسیپروکل ٹیرفز قائم رہتے ہیں تو آپ کو چائنا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا کے مقابلے میں ایڈوانٹیج مل گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ قائم زیادہ عرصے نہیں رہیں گے. آپ کو انڈیا, ٹرکی, ایجپٹ جیسے ممالک سے آپ کا کمپٹیشن نیگیٹو ہوا ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جلد از جلد پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے, جو یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, آئی تھنک درخواست دے دی گئی ہے, ان سے مذاکرات شروع کرے,
اور ان کو سمجھائے کہ جو بھی نان ٹیرف بیریئرز ہمارے ان کو تکلیف دے رہے ہیں ان کا ہم کو سوچ بچار کریں کہ ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ہمایوں اختر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے کہ مذاکرات کی ضرورت ہے، امریکہ سے مذاکرات کرنے چاہیے ٹیرف کے معاملے پر، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ ابھی بڑے ابتدائی مرحلے میں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.